جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آئے جہاں فیصلہ لینا انتہائی مشکل ہو تو اپنی طرف سے پوری سوچ و بچار اور کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس معاملے میں مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس سے ذہن پرسکون ہو جائے گا اور نتیجہ جو بھی آئے اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر خوش دلی سے قبول کر لیں۔ اگر پھر بھی کوئی پریشانی آئے تو یقین رکھنا وہ صرف عارضی ہوگی، لیکن اللہ آپ کے دل کو اطمینان و سکون عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اللہ کریم آپ کو بہترین سے نوازے گا اور وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں اور سب کچھ اس کے کن کے انتظار میں ہے۔ سنا ہے نا آپ نے، اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ گمان کیا ہے؟ یقین کی انتہا، جہاں پہ آ کے آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہیں آپ کا یہ نیک گمان ہو، نہیں اللہ ہے میرے ساتھ، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں میرے ساتھ ہے، میرے ہر مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے، وہی مجھے ان مشکلوں سے نکالے گا، وہ آزما رہا ہے مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنے بھی سخت حالات کیوں نہ ہوں، چاہے تم سے سب کچھ چھین لیا جائے، چاہے تمہیں کوئی اپنا نظر آئے، تب بھی تمہارا یہ نیک گمان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر سوچ میں، ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کو شامل کرنا ہے۔ آپ کا اللہ سے نیک گمان ہوگا تو اس کا نتیجہ بہترین ہوگا۔ وقتی تکلیف میں اگر خود کو شیطانی وسوسے کے حوالے کر دیا تو وہ آپ کو ادھر ادھر سے الجھا دے گا، آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، مگر آپ نے اپنے نیک گمان کی ضرب سے ان وسوسوں اور نا امیدی کی زنجیر کو توڑ دینا ہے اور یہ پکار اٹھنا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، سن لو میری مشکلوں، میرا مشکل کشا میرے ساتھ ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا بہترین مددگار ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ دیکھو آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھی مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں
تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائے گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کا رب ظالم نہیں ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مشکلات سے گزار کے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گا، اور ان مشکل حالات میں صبر کرنے سے، استقامت دکھانے سے جو اجر ملے گا، اس پر آپ تکالیف کو بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہت مہربان ہے، اسے خبر ہے آپ کے تمام معاملات کی، وہ سن رہا ہے آپ کی دعائیں، وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کے رویے اور آپ کے آنسو بھی۔ بس صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ بہترین دن آنے والے ہیں، اور وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ آمین ثم آمین۔